کیا آپ جانتے ہیں کہ عراق کے سب سے مشہور سیاستدان اور حکمران کون تھے جس نے عراق میں 1979 سے 2003 تک حکومت کی، جس نے اپنے ملک کو تباہ انگیز جنگوں میں پھنسا دیا اور اپنے ہی لوگوں پر کیمیکل ویپنز چلا دیے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں صدام حسین کی۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ صدام حسین کی حکومت کا عراق اور پورے کرۂ ارض پر کیا اثر رہا اور ان کی تاریخ میں کیا جگہ ہے۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق کے تکرت شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام حسین الماجد تھا اور ان کی والدہ کا نام صبحہ طلفہ المسلات تھا۔ ان کے والد کا ان کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گیا اور ان کے بھائی انہیں بچپن میں ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی والدہ نے ان کو اپنے بھائی خیر اللہ طلفہ کے پاس بھیج دیا۔ خیر اللہ نے صدام کو پڑھایا لکھایا اور ان کو بھات پارٹی کی سیاسی نظریات سے آشنا کروایا۔ بھات پارٹی ایک عرب قومی اور اصلاحی جماعت تھی جو عراق اور سیریا میں طاقتور تھی۔ اس پارٹی کا مقصد عرب ملکوں کو ایک کر کے مغربی تعصب اور تفریق سے بچانا تھا۔ صدام نے اپنی تعلیم بغداد میں ہی کی اور وہاں پر ہی بھات پارٹی کے ساتھ جڑ گئے۔ انہوں نے لاء کی ڈگری حاصل کی اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ انہوں نے 1958 میں عراق میں ہوئے انقلاب میں اپنا کردار ادا کیا جس میں عراق کے بادشاہ فیصل دوم کو قتل کر دیا گیا اور عراق کو جمہوریت کا نام دیا گیا، مگر صدام حسین کو 1959 میں ایک اور انقلاب میں شرکت کے الزام میں قید کر لیا گیا، جہاں وہ فرار ہو کر سیریا اور پھر مصر چلے گئے۔ وہاں پر بھی انہوں نے بھات پارٹی کے ساتھ کام کیا اور عراق میں واپس آنے کے بعد انہوں نے 1963 اور 1968 میں 2 اور انقلابوں میں حصہ لیا۔ ان انقلابوں میں بھات پارٹی نے عراق میں حکومت قائم کی اور صدام حسین نے پارٹی میں اپنی اہمیت بڑھا لی۔ صدام حسین نے اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی ماموں کی بیٹی ساجدہ طلفہ سے شادی کی۔ ان کی شادی سے ان کو 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں۔ صدام حسین نے اپنے خاندان اور قریبی دوستوں کو سیاسی اور فوجی اہم عہدوں پر رکھا اور ان کی مدد سے اپنی حکومت کو مضبوط کیا۔ انہوں نے عراق میں کئی اصلاحی اور ترقیاتی کام بھی کیے، جیسے کہ تعلیم، صحت، بجلی، پانی اور سڑکوں کی بہتری۔ انہوں نے عراق کی آئل انڈسٹری کو بڑھایا اور عراق کو خود مختار بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے بھات پارٹی میں بھی اپنا اثر بڑھایا اور 1979 میں پارٹی کے صدر احمد حسین البکر کو ریٹائر کروا کر خود عراق کے صدر بن گئے۔ صدام نے صدارت کے بعد اپنی سیاسی اور فوجی دشمنوں کا خاتمہ شروع کر دیا۔ انہوں نے بھات پارٹی کے اندر بھی کئی لوگوں کو سزائے موت سنائی اور ان کی حکومت کو تنہا کر دیا۔ انہوں نے عراق میں جمہوریت کا نام و نشان مٹا دیا اور اپنے آپ کو عراق کا آخری فیصلہ کرنے والا بنایا۔ انہوں نے اپنے ملک میں خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کیا اور اپنے سیکرٹ پولیس مخابرات کو ہر شخص پر نظر رکھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ہر 5 سال بعد الیکشن کروائے، مگر ان میں کوئی بھی مخالف امیدوار نہیں تھا اور صدام حسین کو ہر بار 99% سے زیادہ ووٹس ملے۔ صدام نے اپنی حکومت کے دوران عراق کو 2 بڑی جنگوں میں ڈال دیا۔ پہلی جنگ ایران کے ساتھ تھی جو 1980 سے 1988 تک چلی۔ اس جنگ کا مقصد ایران کی اسلامک ریولوشن کے بعد ایران کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر عراق کی سرحدوں کو بڑھانا تھا، مگر اس جنگ میں دونوں طرف بہت زیادہ نقصان ہوا اور لاکھوں لوگ مارے گئے۔ صدام نے اس جنگ میں کیمیکل ویپنز بھی استعمال کیے جو بہت زیادہ تباہی کا سبب بنے۔ اس جنگ میں امریکہ، سعودی عربیہ اور کئی عرب ملکوں نے صدام کی مدد کی کیونکہ ان کو عراق سے خوف تھا۔ This is a regime that has something to hide from the civilized world. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil
arming to threaten the peace of the world. मगर इस जंग का कोई फायदा न हुआ और दोनों तरफ ने स्टेटस को पर मुज़ाकरात कर लिए। दूसरी जंग कुवैत के साथ थी जो 1990 से 1991 तक चली। Word that Iraq has invaded neighboring state of Kuwait with fighting reported along the border. The residents say that they were awakened by machine gun fire and heavy artillery. इस जंग का मकसद कुवैत की ऑयल रिजर्व्स और बंदरगाहों को कब्जे में लेना था। सद्दाम ने कुवैत को इराक का हिस्सा करार दिया और उस पर हमला कर दिया, मगर इस जंग में अमेरिका और उसके एहतियाती सद्दाम के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया। इस ऑपरेशन में अमेरिका और उसके अलाइज ने इराक की फौज को कुवैत से खारिज कर दिया और इराक पर बहुत जोर का हमला किया। On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. इस जंग में भी लाखों लोग मारे गए और इराक के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचाया। सद्दाम ने अपनी हुकूमत के दौरान इराक में इंसानी हकूक की बहुत ज्यादा खिलाफ वर्जी की। उन्होंने खास तौर पर इराक के कुर्दिश माइनॉरिटी को निशाना बनाया जो इराक के नॉर्थ में रहते थे। उन्होंने कुर्दिश लोगों को इराक से अलग होने की कोशिश करने का इल्जाम दिया और इन पर जुल्म और तशद्दुद किया। उन्होंने 1986 से 1989 तक अल अनफाल कैंपेन शुरू किया जिसमें उन्होंने कुर्दिश इलाकों पर केमिकल वेपन्स और कन्वेंशनल वेपन्स से हमला किया और लाखों लोगों को कत्ल कर दिया। Of Saddam's regime, his thugs prepared to kill their own people, the parading of prisoners of war, and now the release of those pictures of executed British soldiers. इस कैंपेन को कुर्दिश जेनोसाइड भी कहा जाता है और इसमें सद्दाम ने कई वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए। सद्दाम की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की दुनिया भर में शदीद मजम्मत हुई और उन पर कई मगरबी ममालिक ने बहुत सख्त सैंक्शंस और पाबंदियां लगाई जिसका इराक की इकोनॉमी और अवाम पर बहुत बुरा असर डाला। इन सैंक्शंस की वजह से इराक में भूख, बीमारी और मौत का इजाफा हुआ और कई लोगों ने अपनी जिंदगी से मायूस होकर खुदकुशी कर ली। सद्दाम ने इन सैंक्शंस को तोड़ने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जैसा कि ऑयल स्मगलिंग और करप्शन। उन्होंने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कई ममालिक से सिफारिश और मदद भी मांगी मगर उनको कोई खास तवज्जो नहीं मिली। सद्दाम की हुकूमत को अमेरिका और उसके एहतियातियों ने 2003 में गिराया और इराक पर कब्जा कर लिया। इस ऑपरेशन में, जिसको ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का नाम दिया गया, उन्होंने इराक की फौज को बहुत जल्द हरा दिया और बगदाद पर कब्जा कर लिया। सद्दाम ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जैसा कि प्रोपेगेंडा, गुरिल्ला वॉरफेयर और सुसाइड अटैक्स, मगर उनको दिसंबर 2003 में एक छोटे से बंकर में छुपा हुआ पकड़ लिया गया और उनको कैद कर लिया गया। उनको 2006 में अदालत में पेश किया गया और उनको वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के इल्जाम में सजाए मौत सुना दी गई। उनको 30 दिसंबर 2006 को फांसी दी गई और उनके मौत की वीडियो को इंटरनेट पर वायरल किया गया। Oppressed and tormented for the last 23 years. Hate Saddam Hussein. सद्दाम की हुकूमत को गिराने के बाद अमेरिका और उसके एहतियातियों ने इराक में नई हुकूमत बनाने की कोशिश की और वो इराक को जमहूरी और स्टेबल मुल्क बनाना चाहते थे, मगर उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई और इराक में बहुत ज्यादा फसादात बढ़ गए। इराक में कई सियासी, मजहबी और कौमी जमातों ने अमेरिका और उसके अलाइज के खिलाफ बगावत शुरू की और इराक में सिविल वॉर का माहौल पैदा हो गया। इराक में कई टेररिस्ट ग्रुप्स भी उभर आए जैसा कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईसिस), जिन्होंने इराक और सीरिया में अपनी खिलाफत कायम करने की कोशिश की। अमेरिका और उसके अलाइज ने इराक में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और लाखों लोगों को कत्ल किया और कई लोगों को बेघर कर दिया। उन्होंने इराक से 2011 में वापस होने का ऐलान किया
مگر انہوں نے وہاں کچھ بھی بہتر نہیں کیا اور عراق کو ایک ٹوٹا ہوا اور پریشان ملک چھوڑ دیا۔ صدام کی حکومت ختم ہونے کا عراق اور پوری دنیا پر بہت برا اثر رہا۔ ان کو دنیا کے سب سے زیادہ ظالم اور تاریخی حکمرانوں میں ایک مانا جاتا ہے اور ان کو ہٹلر، اسٹالن اور ماؤ کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے۔ صدام نے عراق کی تاریخ اور تہذیب کو بھی تباہ کر دیا۔ انہوں نے کئی قدیم عمارات اور مقامات کو برباد کیا، مگر صدام کی حکومت کا کچھ لوگوں کے اوپر کچھ اچھا اثر بھی رہا۔ صدام نے عراق کو خود مختار بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے عراق کی قومی یکجہتی اور غیرت کو بھی بڑھایا اور عراق کو عرب دنیا میں ایک طاقتور اور عزت دار ملک بنایا۔ انہوں نے عراق کو مغربی تعصب اور تفریق سے بچانے کی کوشش کی اور وہ عراق کو عرب اتحاد کا مرکز بنانا چاہتے تھے۔